سورة النجم آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى اعنده علم الغیب فهو یرى۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ شکوہ کرتے ہیں ان مشرکین و کفار مکہ سے جو اللہ کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے نبی بھیجا اور نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس کائنات کے نظام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی تنہا یکتا ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا مثل، اس کا مثال، اس کا ند، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ جل شانہ سمجھا چکے کہ تم نے مرنا ہے اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن وہ شخص باوجود یہ کہ دلائل کی روشنی میں بات بتائی گئی ہے پھر بھی وہ منہ موڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، ایک مرتبہ میں مر گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا؟ یہ ویسے فضول باتیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، یہ مناسب نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کون دوبارہ زندہ کیا گیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا، جس نے اعراض کر دیا ہمارے نصیحت نامے سے؟ وَأَعْطَى قَلِيلًا، پھر تھوڑا سا دے چکا، وَأَكْدَى، اور پھر بڑا سخت نکلا۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رات کی جو نماز کے اندر تلاوت ہوتی تھی، قرآن کو سنتا رہتا تھا تو اس کی دل میں رغبت پیدا ہو جاتی۔ کبھی حضور بیان کرتے، جہنم کی سزائیں بیان کرتے، اس کا دل گھبرا جاتا، لیکن پھر دوبارہ اپنی سرداری کی فکر میں اور اپنے لوگوں کی ملامت کے ڈر سے یہ دوبارہ اظہار کر لیتا، نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی جادو ہی ہے، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وَأَعْطَى قَلِيلًا، دے چکا تھوڑا سا، معمولی سے توجہ کر جاتا ہے، لیکن وَأَكْدَى، پھر منہ موڑ کے بڑا سخت نکلتا ہے۔ اکدا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بعض اوقات اس کا اطلاق کیا جاتا ہے جب بندہ کنواں کھودتا ہے تو کنویں کے اندر بعض اوقات کوئی پتھر سامنے آ جاتا ہے، جیسے ہم بور کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات کوئی سخت پتھر آ جاتا ہے جو ٹوٹنے کا نام تک نہیں لیتا، تو اس طرح یہ بندہ دل کا اتنا بڑا سخت بن جاتا ہے کہ اس کی طرف رغبت باقی نہیں رہتی ہے، اس طرح کا سخت بن جاتا ہے۔ ہو جاتے ہیں بعض اوقات انسان ہے، یہ انسان جب انا کا شکار ہو جاتا ہے، میری سرداری، میری ملکیت اور میری حکومت اور میں فلاں، میں وزیر، میں صدر، میں افسر، میں یہ جب بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، میں قوم والا، میں خاندان والا، میں مال والا، میں نسبتوں والا، میں عہدوں والا، تو بندہ بعض اوقات اس وجہ سے یہ جو ابو جہل اور اس طرح کے لوگ تھے، یہ بعض اوقات رغبت پیدا ہو جاتی، لیکن ان کو ٹینشن یہ ہوتی کہ یہ دیکھیں ہم سے کمزور درجے کا بندہ ہے، ہم سارے اس کے پابند میں چلیں گے، حالانکہ ہم تو سردار لوگ ہیں، ہم تو مال والے ہیں، اور ہم مال والے اس غریب اور فقیر اور یتیم کے پیچھے چلیں گے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس لیے اللہ جل شانہ ان سے شکوہ کریں اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں کا علم ہے، کہ کیا غیب کی باتیں جانتے کہ وہ یہ دیکھ پا رہا ہے؟ اس طرح کہتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ کہاں سے ان کو یہ خبر ملی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ہم بار بار دلائل کی روشنی میں سمجھاتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور تمہاری زندگی کا فیصلہ، یہ دنیا کے اعمال کا فیصلہ آخرت میں کیا جائے گا، یا جنت یا جہنم۔ یہ جو اس کو ٹکراتا ہے اور جھٹلاتا ہے، کیا اس کے پاس غیب کی باتوں کا علم ہے؟ نہیں۔
ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یا اس سے پہلے دنیا کے اندر شریعتیں گزر گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت گزر گئی ہیں، یہ لوگ کیا ان کے پاس کوئی خبر نہیں آئی ہے؟ ام لم ينبأ، کیا ان کو اس کو خبر نہیں دی کہ بما فی صحف موسیٰ، اس چیز کی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر، یا ان تعلیمات کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی ان کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر صحیفے، یا تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ کچھ صحیفے دیے گئے تھے، یا مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر صحف کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے یہ تورات کے مختلف ابواب کے اعتبار سے، کہ بعض ابواب کے اندر آخرت کی باتیں موجود تھیں، یا کچھ اس طرح کی باتیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے موجود تھی، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر جو باتیں موجود تھیں کیا ان باتوں کا ان کو خبر نہیں دی گئی ہے؟ اللہ فرماتے وہ بات کون سی ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دو باتیں یہاں موجود ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں ان کو خبر نہیں دی گئی، وہ ابراہیم، اللہ تعارف کروائے، وہ ابراہیم الذی وفا، جس نے پورا کر دیا اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا عہد دیا؟ وَإِذْ قَالَ، جب اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، کیا فرمایا؟ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تابعدار بن جاؤ، سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں مکمل تابعدار ہوں۔ اور تابعداری کا مظاہرہ کیسے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکالے گئے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک ٹھہرانے پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب وہ جو معاشرے کے اندر برداشت کر چکے، اپنے علاقے سے نکالے گئے اور آگ میں ڈالے گئے، پھر بیوی اور بچوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، اور پھر حکم دیا گیا اپنے بچے کو ذبح کر ڈالوں، تو یہ ساری باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام آزمائشوں کے اندر مکمل کامیاب نکل گئے، ہر بات کو جو اللہ نے فرمایا پورا کر کے دکھا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ غیر کو اتنا بھی شریک گوارا نہ کر سکے۔ جب آگ میں ڈالے گئے اور آگ میں ڈالنے جانے کے بعد فرشتہ آ رہا ہے، ہمیں کوئی ضرورت ہے، ہمیں خدمت کا کہہ دیجئے، فرمایا مجھے ضرورت تو ہے پر آپ کی نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا، تم سے زیادہ قدرت رکھنے، اسے براہ راست اللہ نے مدد فرما دی۔ اس آگ میں ڈالے گئے، اس آگ کو اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ جب بندہ اللہ کے احکام کو، ہم سب نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، عالم ارواح کے اندر اللہ نے عہد دیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، یہ وہ عہد ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے رب کے عہد کو بھول چکا، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ نماز کے لیے ٹائم ہے، میرے پاس اب موقع نہیں ہے، حج نہیں کر رہا، حج کی فرضیت ہو گئی ہے، روزے فرض ہیں، باوجود کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اور جگہ جگہ چپکے چپکے دکانوں میں، ہوٹلوں میں نظام چلایا جا رہا ہے، اور اچھے نوجوان صحت والے وہ بھی روزے کا اہتمام نہیں کر رہے، تراویح کا کوئی اہتمام نہیں، نمازوں کا کوئی اہتمام، یہ اس عہد کو پورا نہیں کر رہا جو عہد انسان نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ جو بات صحیفوں کے اندر مذکور ہے اس موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر، یہ لوگ کہتے تھے جی ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کے دین کے زیادہ موافق یہ پیغمبر ہے جس کو اللہ نے اس قرآن سے نوازا ہوا ہے۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اصل سمجھتے ہو تو ان کے اندر بھی یہی باتیں بتائی گئی تھی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ کفار مشرکین مکہ کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، یہ جب کوئی بندہ کافر مسلمان ہونے کی طرف رغبت رکھتا تھا، کلمہ پڑھنے کی طرف آ جاتا، یہ فوراً کہتے او بھائی کوئی فکر نہ کر، نہ پڑھو یہ کلمہ، تم بے دین ہو جاؤ گے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہم سے حساب لیا جائے جس طرح کہ یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور پھر ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے،
پہلے تو یہ باتیں ہیں نہیں، یہ ایسے مفروضے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر واقعی اس طرح ہو گیا تو آپ پریشانی نہ لیں، آپ کا بوجھ ہم اٹھا دیں گے۔ اب دنیا کے اندر آج بھی اس طرح لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور بھائی یہ محافل کیوں قائم کرتے، یہ مجالس کیوں قائم کرتے، اس طرح کے اڈے کیوں چلاتے ہیں، اور جی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی نہ لے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ہیں، نہ بے فکر ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، کیا ان صحیفوں کے اندر یہ بات تمہیں نہیں بتائی گئی؟ اچھا کبھی کبھار یہ کیا کر دیتے، اس پر ان سے پیسے بھی لے دیتے، آپ ہمیں کچھ دے دینا، پیسے دے دیں، ہمیں یہ چیز دے دے، آپ قیامت کے دن کی کوئی ٹینشن نہ لے، ہم جانے، ہم تمہارے بوجھ کو اٹھائیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے یہاں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کافر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی کافر کسی کافر کو فائدہ نہیں دے گا، اس طرح کوئی مسلمان کسی کافر کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہاں مسلمان کے لیے راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ دنیا کے اندر زندگی گزار لیتا ہے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تین چیزیں چھوڑ لیتا ہے، ان میں سے ایک چیز اپنے لیے نیک اور صالح اولاد چھوڑ لیتا ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ ان دعاؤں کا اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ علم حاصل کر لیتا ہے اور اپنا علم پھیلا دیتا ہے دنیا کے اندر، اپنی شاگردوں کو قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، اور شاگرد اس کو آگے سکھا، لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں، تو جتنے لوگ اس کو سیکھ کے اس پر عمل کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر، کسی کو کنویں کی ضرورت، کسی کو ٹیوب ویل کی ضرورت، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کہیں پر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اپنا مال لگاتا رہتا ہے، اللہ جل شانہ اس مال کا صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب اس کو دیتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ خود ایک عمل کرتا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہوگی، میں اس کے لیے کوئی صدقہ کو اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات صدقہ جاریہ کے طور پر حضور سے پوچھا کیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کام کر لیں؟ اس زمانے میں پانی کی بہت قلت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی نہر جاری کر دو، کوئی کنواں کھود دو، کہیں پر کنویں کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس سے پانی حاصل کر لیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے علاقوں کے اندر پانی کی بڑی کمی ہے۔ بہرحال تو اس طرح کے اعمال وہ انسان کو نفع دیں گے، لیکن وہ اعمال ہوں گے کہ جو اسلام والوں کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ ہر چیز جس نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو کسی کی کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، بات پہلے گزر گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی شفاعت، اور اس طرح صدیقین کی شفاعت اور شہداء کی شفاعت، علماء کی شفاعت اور حفاظ کی شفاعت، یہ ان کے حق میں قبول ہوگی جو کم از کم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں جو بتایا گیا کہ کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو یہ کافر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں مگر وہ جو محنت کر چکا، یعنی انسان کی کمائی کو دیکھا جائے گا، اس نے کون سا عمل کیا ہوا ہے، اس کے عمل کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی محنت کو دیکھا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دو قسم کے انسان ہیں دنیا کے اندر آخرت کے اعتبار سے۔ ایک قسم کا انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن ذلیل ہوگا، اس کے چہرے پر سیاہی چڑھتی ہوگی اور ذلت کے مارے اس کی آنکھیں نیچی ہوگی۔ یہ وہ انسان ہوگا جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو تکا کپا چکا، اپنا پسینہ بہا چکا، لیکن موت سے اور موت کے بعد کی زندگی سے غافل ہو کر صرف دنیا کے لیے اپنے آپ کو تکاتا کپاتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، اپنے آپ کو تکانے والے ہوں گے، لیکن باوجود محنت کے تصلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے، اور جہاں پر ان کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے زرع، درخت کے کانٹے دار درخت کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جن کو نہ کوئی فائدہ دے گا بھوک مٹانے کے حوالے سے، نہ ان کے پیٹ، ان کے بدن اس سے موٹے فربے ہوں گے۔ ان کو پانی کی ضرورت ہوگی
تو اللہ جو تسقى من عین آنیہ، گرم جوشیلا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا، خون پلایا جائے گا جہنمیوں کا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جو کہ مدتوں اس کے اندر رہیں گے، کبھی اس سے نکلنے کا نام نہیں لے سکیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہوں گے، دوسرے قسم کی محنت کرنے والے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو تکایا کپایا کہ موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھتے، اپنی گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، جیسے اللہ اس کے رسول نے فرمایا اس طرح اپنے اعمال کو اختیار کر لیا، یہ تر و تازہ لوگ، خوشحال لوگ ہوں گے، اپنی محنت پر بڑے خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، باغات کے اندر ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی فضول بکواس نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، چشمے بہتے ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، اللہ جل شانہ ان کو کھلاتے ہوں گے، پلاتے ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے، جو تمہاری چاہت ہوگی، ہر قسم کے معقولات، ہر قسم کے مشروبات، ہر قسم کے ملبوسات، یہاں تک کہ جو ایک حور ہے اس کے لیے بھی اللہ جل شان 70 جوڑے اس پر پہنائے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، باوجود اس کے پنڈلی کے اندر جو ہڈی کے اندر گھودا ہے وہ بھی نظر آتا ہوگا۔ اب یہ ساری مبارک نعمت اللہ نے جو تیار کر رکھی وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے پر، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے پر، یہ صبر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، طاعات پر صبر کر لینا، روزے کو پورا کرتے ہوئے صبر کر لینا، تراویح پڑھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کر لینا، گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کر لینا، کوئی آزمائش اور تکلیف اور مصیبت اور بیماری آ گئی، صبر کر کے برداشت کر لینا، ان کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر انسان کو اپنے عمل کے مطابق پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یاد رکھنا تیرے رب کے ہاں ساری باتوں کی انتہا ہے، ان تمہارا پہنچنا ہے آخر کار اللہ کے پاس، جب اللہ کے پاس پہنچنا ہے اللہ ہی تمہیں بدلہ دیں گے، کسی کے لیے جہنم اور کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما دے اور جنت الفردوس نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں جہنم کی بھڑکتی آگ سے محفوظ رکھیں۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اس نے تھوڑا سا دے دیا اور پھر بڑا سخت نکلا، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کی باتوں کا علم ہے پس وہ دیکھ پا رہا ہے، أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، یا اس کو خبر نہیں دی گئی ان تعلیمات کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو کہ پورا کا پورا مظاہرہ کر چکا، اپنے عہد کو پورا کر چکا، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو محنت کر چکا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کے محنت کو دیکھا جائے گا، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے رب کے ہاں آخری انتہا ہے۔ صدق اللہ۔